السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 233 کا کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا کھانا پینا کپڑا دستور کے مطابق ہے، یعنی باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے اخراجات کو برداشت کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص اتنا ہی مکلف بنایا جاتا ہے جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ شریعت کے حکموں کی پابندی کا ایک ضابطہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی طاقت کے بقدر مکلف ہے، طاقت نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہے، اگر وہ مستطیع ہے تو وہ مکلف ہے۔ جو جس قدر طاقت رکھتا ہے اسی کے اعتبار سے وہ مکلف ہوتا ہے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ دیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أَيَ الْأَبْ، مولود لہو سے مراد باپ ہے، والد ہے، تو باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، والد کے اوپر یہ فرض ہے، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اولاد کی روزی، کھانا پینا، دوا علاج، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے لیے کپڑا، جو واجبی اخراجات ہیں، کھانا پینا کپڑا دوا علاج، یہ سب والد کی ذمہ داری ہے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ وَهَذَا شَامِلٌ لِمَا إِذَا كَانَتْ فِي حِبَالِهِ أَوْ مُطَلَّقَةً، یہاں پر
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آیت میں حکم دیا گیا ہے اس میں دونوں عورتیں شامل ہیں، ایک وہ عورت جو مطلقہ ہے اور ایک وہ عورت جو اس کی زوجیت میں ہے۔ دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد اور اس بیوی کی اخراجات کا وہ کفیل ہے، مالک ہے۔ اور اگر مطلقہ ہے تو کہتے ہیں وہی الاجرۃ للرضاع، دودھ پلانے پر وہ اجرت لے گی۔ ودل هذا على انها اذا كانت في حباله لا يجب لها اجرہ، لیکن اگر وہ اس کی بیوی ہے یعنی مطلقہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے گی۔ البتہ نفقہ اور کسوہ حالات حاضرہ کے مطابق، ماحول اور وقت اور حالات کے مطابق وہ اخراجات اپنے شوہر سے لے گی، اور بال بچوں کی جو واجبی ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، ان سب چیزوں کی ذمہ داری شوہر کی ہے، والد کی ہے، اس کو پورا کرنا اس پر یہ فرض ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ نَفَقَةُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إخطار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقطاره، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والد کی ذمہ داری ہے، بچے کی والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کے ساتھ بچے کی ماں کے اخراجات اور بچے کے اخراجات کو معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق پورا کرے، یعنی جو اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں معروف ہے، بغیر کسی اسراف اور بغیر کسی بخیلی کے۔ تو اب آدمی جس کی جو مالی حیثیت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے گا، مالدار ہے تو اسی اعتبار سے خرچ کرے گا، مالدار نہیں ہے، مڈل کلاس کا ہے تو اسی اعتبار سے خرچ کرے گا، اور اگر غریب ہے، کمزور ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیا خرچ کرے گا، وہ اپنی غربت کے اعتبار سے، مال کی کمی کے اعتبار سے خرچ کرے گا۔ خرچ کرنا ہے کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے اخراجات کو ادا کرے، اور اگر بیوی کو نہیں ملتا ہے اور شوہر نہیں دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے اخراجات کی ادائیگی کے لیے اپنے شوہر کے مال سے چوری بھی کر سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بھلائی کے ساتھ جو اس کی واجبی ضروریات میں سے ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے ساتھ جو کہا ہے، معروف کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، نہ خرچ کریں اور نہ بہت زیادہ خرچ کریں۔ جو واجبی ضروریات ہیں، جو اخراجات ہیں، اس کو پورا کرنا یہ بہرحال والد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، ہر آدمی کو اس کے طاقت کے بقدر مکلف بنایا جاتا ہے، تو جو جس کی حیثیت ہے، طاقت ہے، وہ اسی اعتبار سے خرچ کرے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں کو تکلیف نہ پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، ماں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جائے، یعنی شوہر کیا کرے؟ کھینچ لے، ماں کے پاس نہ رہنے دے، لے کے چلا آئے، تو تکلیف نہیں دینا ہے، ضرر نہیں پہنچانا ہے، کسی پر ظلم نہیں ڈانا ہے۔ بھائی ماں ہے، اس کی بھی ممتا ہے، اس کی بھی محبت ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے اور بچے کو دودھ پلائے، بچے کی دیکھ دیکھ کرے۔ یہاں عام طور پر بگاڑ اور انتشار کہاں ہوتا ہے؟ جب
شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ممتا ہے، ماں کی ممتا ہے، اس کی محبت ہے، اس کے جذبات ہیں، تو آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے لا تضار والدۃ بولدہا، کہ ماں کو تکلیف نہیں پہنچایا جائے گا اس کی بچی کی وجہ سے۔ یعنی ماں بچے کو رکھنا چاہتی ہے مگر ممتا کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اسے چھین لیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ یا یہ کہ بغیر خرچ کے ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، یعنی شوہر یہ کہے، آدمی یہ کہے کہ تم اپنے پاس رکھو، اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسا کہ آج بہت سارے طلاق دینے کے بعد کیا ہے، بچے کو بھول جاتے ہیں اور بچہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے اور ماں بیچاری کہاں کہاں سے اس کا انتظام کرتی ہے، بھیک مانگتی ہے یا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے یا قرض لیتی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ تکلیف شوہر کی طرف سے ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالی جائے گی، اس کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ظلم کسی بھی طبقے پر ہو، نقصان کسی بھی طبقے پر ہو، اسلام اس کے خلاف ہے، قرآن اس کے خلاف ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور طلاق ہو گئی، بات چیت بند ہے، بچہ اپنے ماں کے پاس رہا، اس کے اخراجات کو شوہر نہیں پورا کر رہا ہے، باپ نہیں دے رہا ہے اس کو، یہ بھی شریعت کی روح سے سراسر حرام اور ظلم ہے۔ ولا مولود لہ بولدہ، ولا مولود لہ بولدہ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ولا مولود لہ بولدہ، اور باپ کو اس کی اولاد سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اہل علم یہ کہتے ہیں باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے۔ اب ظاہر ہے جب ماں دودھ نہیں پلائے گی تو پھر یہ گویا کہ باپ کے لیے الجھن ہے، تکلیف ہے، اب بچے کو لے کے وہ کہاں جائے گا؟ اور عورت کوئی عورت بھی نہ ملے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے، اور بچہ وہ کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے، تو باپ کے لیے کیا ہے؟ تکلیف کی بات ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ نقصان میں نہ ڈالے، بچے کا خیال رکھے، بچے کا خیال رکھے، یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔ طلاق ہو گئی، اب وہ عدت بھی ختم ہو گئی، اب بچے کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی ہے، اب بچہ دودھ پیے گا اور عورت کہتے کہ نہیں مجھ کو اس کی اجرت چاہیے، اور اجرت مطالبہ کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اب وہ ایسی اجرت مانگ رہی ہے باپ جس کا متحمل نہیں ہے، باپ کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ باپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ایسا توازن اور ایسا اعتدال پیش کیا ہے کہ کسی بھی شخص پر ظلم نہ ہو، نہ بچے پر ظلم ہو، نہ ماں پر ظلم ہو، نہ باپ پر ظلم ہو، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ سب مل بیٹھ کر کے عدل و انصاف کے ساتھ یا بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ معاملے کو ڈیل کر لیں، معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کام بنائیں گے تو کام بنے گا، کام بگاڑیں گے تو بگڑے گا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ طلاق دینے کے بعد بچے کے اخراجات اور دودھ پلانے کے مسائل میں بڑی الجھنیں ہوتی تھی، بڑی بے چینی ہوتی تھی، بڑے معاملات خراب ہوتے تھے۔ مگر اسلام نے ایک ایسا ضابطہ پیش کیا ہے کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں بھی شیرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ یہ کب بگڑتا ہے؟ جب شرعی تعلیم کی پامالی ہوتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، شوہر ہاتھ روک لے، خرچ نہ دے، اور بیوی پریشان ہو، عورت پریشان ہو بچے کو لے کر کے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج اور معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا اور یہ آیت نازل فرمائی جس سے دونوں کے لیے راحت ہے، آسانی ہے، سکون ہے، فائدہ ہے۔ کہا بچے کی اور اس کے ماں کی اخراجات کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے پر خرچ کرے، بچے کی ماں پہ خرچ کرے۔ اگر وہ مطلقہ ہے تو وہ عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کو اجرت دے، اس کو اجرت دے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وارث پر
وارث پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وارث پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں یہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کے ماں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ بچے کی پرورش اور نگہداشت متاثر ہو۔ جیسے اب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ کیا ہے؟ یتیم کہلائے گا۔ تو اب چچا لوگوں کی ذمہ داری ہے، دادا کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے موقع پر ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، خیال رکھیں، کفالت کریں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس کے وارث میں سے نہیں ہوگا تو پھر بیت المال سے ان کو خرچہ دیا جائے گا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، دونوں صورتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کے وارث موجود ہیں، جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے بھائی ہیں، چچا ہے، دادا ہے، جو قریبی لوگ ہیں، ان کی اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بچہ ضائع نہ ہو، بچہ ضائع نہ ہو، عورت کا حق ضائع نہ ہو، اس کے حق کا خیال رکھیں، کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔